السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو سوال جواب کے سیشن میں آج پھر حاضری۔ کچھ احباب کے سوالات آئے ہیں جس کا جواب اس وقت دینا ہے۔ روح الاسلام سیتا پور یو پی سے پوچھتے ہیں، دل میں کسی چیز کا تکبر پیدا ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، کوئی وظیفہ بتلائیں۔ محترم، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھی جگہ رہنا، اچھا مکان بنانا، یہ سب تکبر نہیں ہے۔ یہ اس کے بارے میں سوچنا بھی کوئی غلط نہیں۔ تکبر یہ کہ آدمی اپنے کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو حقیر اور چھوٹا سمجھے۔ اسی طریقے سے اپنے کو اکمل سمجھنا یہ بھی کوئی تکبر نہیں ہے۔ جیسے ہم عالم ہیں تو کسی جاہل کے مقابلے ہم سمجھیں کہ ہم کو زیادہ آتا ہے، ہمیں معلوم ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ افضل سمجھنا یہ غلط ہے، یہی تکبر ہے۔ جب بھی تکبر پیدا ہو تو تکبر کی برائیوں میں جو آیتیں ہیں، جو احادیث ہیں، اس سب کو سوچنا چاہیے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ ان فی صدورہم الا کبر ما ھم ببالغیہ، کہ ان کے دلوں میں تکبر ہے، عظمت اور بڑائی کے چکر میں پڑے ہیں جہاں تک وہ کبھی پہنچ نہیں سکتے۔ ظاہر اللہ جس کو نوازتا ہے اسی کو ملے گا۔ دوسرے آیت میں علی صفی جہنم مثوی للمتکبرین، متکبرین کا ٹھکانہ جہنم میں۔ حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی احادیث میں تکبر کی برائی بیان کی گئی ہے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے، ہمارے قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے۔ اللہ نے جسے چاہا دے دیا اور جسے چاہا نہیں دیا۔ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ چیز ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہ سکتی ہے۔ اللہ نے نواز دیا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ چاہے گا تو اس چیز کو ہم سے ہٹا لے گا، اور جب چاہے گا اللہ ہم سے چھین لے گا۔ یہ سب اس کی قدرت ہے اور وہی یہ سب کرتا دھرتا ہے۔ یہ سب باتیں آپ سوچیں۔ تیسری بات یہ کہ اپنی اصلیت پہ غور کریں، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے ذلیل پانی سے انسان کو نہیں پیدا کیا ہے، منی کے ایک قطرے سے اٹھایا اور انسان کامل بنا دیا۔ تو یہ سوچیں کہ ہم کتنے حقیر ہیں کہ ایک ذلیل قطرہ منی کا جو کپڑے میں لگ جائے، بدن میں لگ جائے تو ناپاک ہو جائے، اسے دھلنا ضروری، صاف کرنا ضروری، اس سے ہمارا خمیر اٹھایا گیا۔ اپنی اصلیت کو سوچیں، یا جب لیٹرین میں جائیں تو وہاں پہ اپنی اصلیت کو سوچیں، شیشے کے سامنے بیٹھ کر کے نہیں۔ تو اس طریقے سے تکبر آپ کا ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور خاص طور سے ایسے حضرات جن کے اندر تواضع ہے، تکبر نہیں ہے، جو متکبرین میں سے نہیں ہیں، جن کے اندر سے تواضع جھلکتی ہے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے تو انشاءاللہ تکبر ختم ہو جائے گا۔ عرفان احمد خان واشی ناکا جمبور ممبئی سے پوچھتے ہیں، عرض ہے کہ ایصال ثواب کے لیے پورے ختم قرآن کا انتظار کیا جائے یا جتنا بھی پڑھے اتنا ایصال کا ثواب کرتا جائے؟ پورے ختم قرآن اور جزوی طور پر پڑھ کر ایصال ثواب میں ثواب کے اعتبار سے کوئی فضیلت ہے یا نہیں؟ دیکھیں عرفان صاحب، احادیث میں جو باتیں ہیں ایصال ثواب کے تعلق سے، وہ قرآن کے اجزاء کے تعلق سے موجود ہے، پورے قرآن کے تعلق سے نہیں ہے۔ جیسے یاسین پڑھ کے بخشی دیا جائے تو مردوں سے عذاب کی تخفیف ہو جاتی ہے، یا سورہ تکاثر پڑھے اور قل اللہ پڑھے تو جتنے لوگوں کو بخشے گا اتنا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ یہ اسی طریقے سے اور سورتوں کے بارے میں سورہ فاتحہ پڑھ کر کے، الف لام میم کی کچھ آیتیں پڑھ کر کے اور خواتین بقرہ پڑھ کر کے اس کو بخش دیا جائے۔ تو یہ احادیث صاف بتلا رہی ہیں کہ جزوی طور پر پڑھ کر کے بخشنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پڑھنے سے مردے کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، تو جتنی جلدی یہ چیز اسے پہنچے وہی زیادہ بہتر ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مردہ جانے کے بعد ایسے ہی انتظار میں رہتا ہے جیسے مجدھار میں پھنسا ہوا انسان کسی تنکے کا سہارا ڈھونڈتا ہے، وہ سوچتا ہے کوئی ایصال ثواب کر کے بھیجے۔ اس لیے جو بھی پڑھا جائے، جتنا بھی پڑھا جائے، جزوی طور پر اسے پڑھ کر کے بھیجا جائے۔ ہاں اگر کسی نے مکمل قرآن کر لیا ہے وہ بھیج دیتا ہے تو ظاہر ہے پورا پڑھا گیا ہے، تو اس میں جزوی طور پر جو پڑھا جائے گا وہ بھی آ جائے گا، تو پھر بہتر ہے۔ ورنہ یہ جزوی طور پہ پڑھ کر کے ایصال ثواب کرتے رہنا یہی بہتر ہے اور یہی فضیلت والی چیز ہے اور یہی اچھا ہے۔ جیسا کہ میں نے فتاویٰ کی بعض کتابوں میں دیکھا ہے، لکھا ہے کہ ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اب بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، جیسے میں ہی کبھی کہ چلو فلاں ٹائم ختم کریں گے تاکہ اس وقت اہتمام سے دعا مانگیں گے، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب بھائی دعا، جیسے آج بدھ ہے تو ہم سوچیں جمعرات کو ختم کریں گے، آرام سے دعا مانگیں گے، یا جمعہ کو۔ اب پتہ نہیں جمعہ کو ہمیں چانس ملتا ہے نہیں ملتا، جمعہ کو ہمارے پاس وہ صحت رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے، یا جمعہ ہمیں ملتا ہے دنیا میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں، اس لیے مؤخر کرنا ٹھیک نہیں۔ اس لیے جزوی طور پہ جو پڑھا جا رہا ہے اسے لیے ایصال ثواب کر دیا جائے۔ دلائل کی روشنی میں یہی بہتر ہے۔ کہیں یہ جزیہ خاص طور سے ملا نہیں، لیکن جو دلائل میں نے دیے ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کو اطمینان ہو جائے گا۔
محمد تقی لکھیم پور کھیری یوپی سے پوچھتے ہیں، حضرت سوال یہ کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو نے فلاں سے گفتگو کی تو تجھے طلاق، لیکن اب اسے تعلق کو ختم کرنا چاہتا ہے تو کیا ختم کر سکتا ہے؟ دیکھیں، طلاق معلق کرنے کے بعد تعلق ختم کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ شرط پالی جائے، پھر شرط کے مطابق طلاق پڑ جائے تب وہ تعلق ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ایک طلاق یا دو طلاق معلق کی ہے تو ایک یا دو طلاق پڑ جائے گی شرط پانے کے بعد، پھر اس کے بعد آپ اسے اپنے نکاح میں واپس لیں گے یا عدت کے اندر اسے اپنے واپس لیں گے، اور اس کے بعد ایک یا دو طلاق کے مالک رہیں گے، جتنا آپ نے معلق کیا تھا اتنی پڑ جائے گی۔ اور اگر 3 طلاق آپ نے معلق کر دیا ہے تو ہمیشہ کے لیے بیوی حرام ہو جائے گی شرط پائے جانے کے بعد۔ اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپ ایک طلاق اسے دے دیں، طلاق دینے کے بعد عدت گزر جائے، عدت گزرنے کے بعد وہ جیسے آپ نے کہا تھا فلاں سے بات کی تو تجھے طلاق ہے 3، یا فلاں کے گھر گئی تو تجھے 3 طلاق ہے، بھائی کے گھر گئی 3 طلاق ہے، اب ایک طلاق دے دیں، ایک طلاق دینے کے بعد عدت گزر جائے، عدت گزرنے کے بعد وہ اس سے بات کر لے یا گھر چلی جائے جس کے یہاں جانے کو نہ کہا گیا تھا۔ اب شرط پائی گئی، جب شرط پائی گئی تب وہ آپ کی ملکیت میں تھی نہیں، اس لیے اب کوئی طلاق نہیں پڑے گی۔ اب اس کے بعد پھر آپ مہر جدید کے ساتھ نکاح کر لیں، تو اب آپ کے نکاح کرنے کے بعد اگر وہ پھر بات کرے گی یا پھر جائے گی گھر پر تو کوئی طلاق نہیں پڑنے والی، لیکن یاد رہے کہ اس کے بعد آپ 2 ہی طلاق کے مالک رہیں گے، پھر 3 طلاق کے آپ مالک نہیں رہیں گے۔ محمد ابراہیم سمراٹی اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب مسجد میں موٹر ہے، بعض لوگ پائپ لگا کر اپنے گھروں میں پانی استعمال کرتے ہیں، کیا جائز ہے؟ بالکل درست نہیں ہے، مسجد کے لیے وقف ہے، مسجد کے کاموں کے لیے، مسجد میں آنے والوں کے لیے وقف ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو باہر اس کے پانی کے استعمال کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ سید غلام اللہ صوبہ سندھ سے پوچھتے ہیں، سوال یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین اور خلیفہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خطبہ جمعہ میں لینا جائز ہے یا نہیں، دلائل کے ساتھ جواب عنایت فرمائیں۔ محترم دیکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال صحابی ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے انہیں دعائیں یا جملے دیے گئے ہیں، کئی بار آقا نے انہیں دعا دی ہے، ان کی فضیلت بیان کی ہے، کاتب وحی میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھنے والوں میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی یعنی صالح ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ازواج مطہرات میں سے ان کے بھائی ہیں، اسی طریقے سے ان کے اور بہت سے مناقب ہیں، اسلام کی فتوحات کا دائرہ ان سے بہت وسیع ہوا ہے، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہی میں بحریہ اور سفر کیا، اور وہاں پہ رومیوں کے انہوں نے چھکے چھوڑائے، جس کے بارے میں آقا نے بشارت دی ہے، اس لیے ان کو امیر المومنین اور خلیفہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب حضرت حسن نے ان سے صلح کر لی اور خلافت ان کے سپرد کر دی گئی تو پھر ان کو امیر المومنین کہنا یا خلیفہ کہنا، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ ہاں وہ مقام نہیں جو خلفائے راشدین کا یا حضرت حسن کا خلافت کا تھا، وہ مقام نہیں ہے، لیکن کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور آپ نے اسی میں ایک سوال اور جوڑا ہے کہ خطبہ میں ان کا نام لے سکتے کہ نہیں، ضرورت ہے تو بالکل لے سکتے ہیں۔ کسی ایسے علاقے میں جہاں پہ ان کے خلاف تبرہ بولا جا رہا ہے، انہیں برا بھلا کہا جا رہا ہے، ایسے وقتوں میں ضرور ان کا نام لینا چاہیے، کچھ بھی کوئی کہے آپ لاسٹ میں یہی کہیے بہرحال وہ ہے صحابی، اور صحابی کا جو مقام ہے دنیا کے گرد چھاننے والے پوری زندگی سجدے میں پڑے رہیں، کسی صحابی کے گرد کو کیا اس کے گھوڑوں کی نتھروں میں جو گرد اڑ کر کے جاتی تھی اسے بھی نہیں پا سکتا ہے۔ عرفان بیگ نیڈو نگر میسور کرناٹک سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا مزید کپڑے پر لگنے سے نماز میں فرق پڑتا ہے؟ اس کا حکم وہی جو پیشاب کا ہے، پیشاب سے جیسے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اسے دھلنا پھر وضو کرنا ضروری ہے، ایسے ہی اس کا حکم بھی ہے۔ عبد الکریم جملو پور امبیڈکر نگر یوپی سے پوچھتے ہیں، سعودی لوگ نماز میں امین زور سے کہتے ہیں، اس طرح کرنا کیسا ہے؟ مدلل جواب عنایت فرمائیں۔ محترم یہ اولا اور خلاف اولا والی بات ہے، ہمارے یہاں بہتر ہے کہ آہستہ سے کہا جائے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اور دوسرے دلائل بھی ہیں، اور ان کے یہاں بہتر ہے کہ زور سے کہا جائے۔ یہ کوئی جنگ کا میدان نہیں ہے، یہ اولا غیر اولا والی بات ہے، اس میں نہ مخمصہ میں پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے اور نہ اسے لے کر کے فتنہ کھڑا کرنے کی کوئی ضرورت ہے، دونوں طریقے صحیح ہیں۔ کوئی اگر زور سے کہتا ہے آپ زور سے کہنے دیجیے، آپ آہستہ کہہ رہے ہیں آپ آہستہ کہیں، اس میں کوئی ٹینشن لینے والی بات ہے۔ محمد انظر رسول آباد یوپی سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن خطبے کے درمیان سنت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل نہیں پڑھ سکتے ہیں، پہلے سے پڑھ رہے ہیں تو پوری کر لیں، خطبہ شروع ہو جائے تو سنت کی نیت نہیں باندھ سکتے ہیں۔ حدیث میں تو یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر خطبہ چل رہا ہے اور آپ نے اپنے ساتھی کو ٹوک دیا کہ انصت خاموش رہو تو بھی آپ نے لغو کام کیا، یعنی دوران خطبہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، خاموشی سے خطبہ سننا واجب ہے۔ سلیم الدین مدھوبنی بہار سے پوچھتے ہیں، میرا لڑکا 4 سال کا ہو گیا، میں اس کا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، کیا بڑے جانور ہی کا عقیقہ کریں یا پھر بکرے بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں محترم، بہتر تو یہی ہے کہ اگر لڑکا ہے تو 2 بکرا یا 2 بکری، اور لڑکی ہے تو 1 بکرا یا 1 بکری کا عقیقہ کریں، اور اگر نہیں تو آپ بڑے میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، 2 حصہ لیں تو یہ بہتر ہے، اور اگر 1 حصہ ہی آپ نے لیا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، عقیقہ ہو جائے گا۔
عبد القدیم صدیقی کپتان گنج کشن نگر یوپی سے پوچھتے ہیں، ایک آدمی انڈر ویئر پہن کر نہاتا ہے، پھر نہا کر فوراً نماز کے لیے نکل جاتا ہے، وضو نہیں کرتا، اسی انڈر ویئر پر غسل سے نماز ادا کرتا ہے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ انڈر ویئر پہن کر غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ پانی پہنچا ہے کہ نہیں۔ اگر غسل واجب تھا اور پانی نہیں پہنچا تو غسل ہی نہیں ہوا، جب غسل نہیں ہوا تو پھر وضو کیسے ہوگا؟ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کہاں سے ہوگی؟ غسل واجب نہیں تھا لیکن اعضائے وضو دھل گئے اور وہ حصہ نہیں دھلا تو بھی اس کا وضو ہو جائے گا اعضائے وضو دھل جانے کی وجہ سے، اور سر کا اگر سر دھل گیا تو مسح کے قائم مقام ہو گیا، کیونکہ اصل تو دھلنا ہی ہے، حرج کی وجہ سے مسح کا حکم دیا گیا ہے، تو بھی وضو ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر غسل واجب تھا اور پانی نہیں پہنچا ہے تو پھر ظاہر ہے جب غسل نہیں ہوگا تو پھر وضو کہاں سے ہوگا اور نماز کیسے ہوگی؟ حبیب اللہ کانپور یوپی سے پوچھتے ہیں، پیٹ سے ہی مرے ہوئے بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ برائے کرم قرآن حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائے۔ نہیں، نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کا نام رکھا جائے گا، اسے غسل دیا جائے گا اور اسے ایک کپڑے میں لپیٹا جائے گا، سنت کے طور پہ اسے کوئی کفن بھی نہیں دیا جائے گا، اور دے دے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ حدیث میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطفل لا یرث ولا یورث ولا یصلی علیہ حتی یستحل، وہ بچہ جو جب تک چلائے روئے نہیں تب تک اس کی نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ وہ وارث ہوگا، نہ اس کا وارث کوئی اور دوسرا ہوگا۔ بولنے اور رونے سے مطلب یہ ہے کہ زندگی کی کوئی علامت پائی جائے، اگر زندگی کی علامت پائی گئی ہے تب نماز جنازہ ہے، ورنہ نہیں ہے۔ محمد شہزاد بستی یوپی سے پوچھتے ہیں، کمپاس یا قبلہ نما جیسے اپلیکیشن جو موبائل میں رہتے ہیں ان کے ذریعہ قبلہ معلوم کرنے کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ ان اپلیکیشن پر اعتماد کر کے ان کی بتائی ہوئی جہت کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ محترم، اسی پر تو اعتماد کر کے تمام مساجد وغیرہ بنتی ہیں، اسی سے ناپ کر کے اسے سیٹ کر کے اسے مسجد کا رخ متعین کیا جاتا ہے۔ آپ کا جو کمپاس موبائل میں ہے یا کسی اور جگہ ہے، بس یہ اطمینان کرنا ہے کہ آپ کا کمپاس صحیح چل رہا ہے، وہ اپلیکیشن جو ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے اور آپ کو دیکھنے کا طریقہ بھی ہے۔ دونوں شرطیں ہیں، ایک تو وہ صحیح کام کر رہا ہے، دوسرے طریقہ بھی دیکھنے کا ہے۔ بعض لوگوں کا کام بھی صحیح کرتا ہے لیکن ان کو دیکھنے کا طریقہ نہیں آتا، پتہ چلا دیکھنے کے باوجود وہ بجائے پچھم کے پورب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو دونوں باتیں معلوم ہونی چاہیے، تو اس کے ذریعے سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد طاہر پونے مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں، اگر احتلام ہو جائے تو اسے صرف دھل کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل نہیں، غسل واجب ہے، آپ جب تک غسل نہیں کریں گے تب تک نماز کی گنجائش نہیں ہے۔ محمد سفیان ارریہ بہار سے پوچھتے ہیں، دریافت طرف مسئلہ یہ ہے کہ سورہ کہف پڑھنے کا وقت کب سے کب تک ہے؟ آپ نے صرف پوچھا ہے کب تک ہے، میں یہ بتا دیتا ہوں کب سے کب تک ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جمعہ کی رات سے ہے، جمعہ کی رات میں جو سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ دوسری روایت میں جو جمعہ کے دن پڑھے گا، تو جہاں دن ہے، دن کا لفظ ہے حدیث میں، وہاں رات بھی مراد ہے، اور جہاں صرف رات کا لفظ ہے وہاں دن بھی مراد ہے، یعنی جمعرات کے بعد غروب آفتاب سے لے کر کے جمعہ کے دن غروب آفتاب تک ٹائم رہتا ہے، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ نور عالم امبیڈکر نگر یوپی سے پوچھتے ہیں، لڑکیوں کو دیکھنا گناہ ہے کیا؟ فون میں بھی لڑکیوں کی تصویر دیکھنا گناہ ہے؟ بالکل گناہ ہے، اس میں کون سے سوال کی بات ہے؟ آپ کی بہن کو کوئی فوٹو نکال لے، کہیں سے کھینچ لے اور اس طرح سے دیکھے، آپ کیسا فیل کریں گے، کیسا محسوس کریں گے؟ اسی طریقے سے آپ خود سوچ لیجئے، یہ سوال تو آپ کو خود سمجھ میں آ رہا ہے، ظاہر ہے آپ کا کھٹکا ہے، تبھی تو آپ نے سوال کیا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو کھٹک پیدا کر دے، تو آپ کو خود کھٹک ہو رہی ہے، اس لیے آپ اس طرح کا سوال کر رہے ہیں۔ سوال جواب کا لائف سیشن پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔